اکبر الہ آبادی کا تعارف۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور طنزیہ شاعر گزرے ہیں۔ اکبر نے جس زمانے میں شاعری کی، اس وقت ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو زوال آ گیا تھا۔ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے۔ 1857 کے بعد سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا، لیکن مسلمان اسلامی تہذیب چھوڑ کر انگریزی تہذیب اختیار کرنے لگے تھے اور ان کی مذہبی شناخت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اکبر نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی طنزیہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے برے اثرات سے واقف کروایا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ سر سید نے جو کام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کیا، اکبر نے وہی کام اپنی شاعری کے ذریعے کیا، مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح کی کوشش کی۔ اکبر کی ایک نظم کا نام مستقبل ہے، جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ نظم مستقبل کا خلاصہ۔ اکبر الہ آبادی زمانہ شاہناز شاعر تھے۔ انہوں نے ایک عالم اور ایک نباز کی طرح اپنے زمانے کی شخصیتیں دیکھی، جبکہ ان کے عہد کے لوگ تیزی سے مغربی تہذیب و تمدن اختیار کر رہے تھے۔ زمانے کی تیز رفتاری ترقی کو دیکھتے ہوئے اکبر نے آنے والے مستقبل کی ایک خیالی تصویر نظم مستقبل میں پیش کی۔ اکبر کہتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ طریقے ختم ہو جائیں گے اور آنے والے زمانے میں نئی تہذیب ہوگی اور لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے نئے سامان ہوں گے۔ اکبر کے زمانے میں مادی ترقی نہیں تھی۔ انگریزوں کے لائے صنعتی انقلاب سے مشینیں آنی شروع ہو گئی تھی، ریل گاڑی آ گئی تھی، لوگ ایک مقام پر خوشحال رہتے تھے، فرصت زیادہ تھی۔ اکبر نے جس مستقبل کا اشارہ کیا، اب وہ حال ہے۔ آج مادی ترقی بڑھ گئی ہے، انسان زندگی میں مشینوں پر انحصار کر رہا ہے، انٹرنیٹ اور فون سے دنیا سمٹ گئی ہے، کمپیوٹر زندگی کے شعبوں میں داخل ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس مصروفیت بڑھ گئی ہے اور فرصت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ پرانی اور اچھی قدریں بھی ٹوٹ گئی ہے۔ آج اولاد کو ماں باپ سے ملنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ اکبر نے ایسے زمانے کی آمد کی بھنک پہلے ہی لگا لی تھی۔ اکبر کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں لوگوں کو اپنی زیب و زینت کے اظہار کے نئے طریقے مل جائیں گے، لباس، بالوں کی ترتیب اور ان کے ظاہر میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ آج فیشن کے نام پر عورتوں کا لباس تنگ اور کم ہو رہا ہے اور مرد بھی بھڑکتے رنگوں کے لباس زیب تن کر رہے ہیں۔ بالوں کی بناوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت ہے یا مرد۔ اس طرح نئے زمانے کا ڈھنگ ہی بدل گیا ہے۔ اکبر نے اپنی شاعری میں مسلم خواتین کی بے پردگی پر طنز کیا ہے۔ چنانچہ اس نظم میں بھی اکبر کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں خواتین پردے کی پابندی نہیں کریں گی اور نہ ہی اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے ڈھانپیں گی۔ اکبر نے بے پردگی کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ آج شہروں میں زیادہ ہے اور دیہی علاقوں میں بھی اس کے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ بے پردگی سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لیتی ہے، اس لیے اکبر نے بے پردگی کا ذکر کرتے ہوئے ہر زمانے کی مسلم خواتین کو مکمل پردے کی پابندی کرنے پر زور دیا ہے۔ اکبر آنے والے زمانے کے خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ زمانے کی چال یہ خبر دیتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں بڑی تبدیلی ہوگی، ملت اسلامیہ کے عقائد میں کمزوری پیدا ہوگی اور دین کی باتوں کو بے دینی اور بے دینی کی باتوں کو دینی سمجھا جائے گا۔ اکبر عقیدے کے بارے میں راسخ انسان تھے۔ مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے حکم سے دنیا کا ہر کام ہوتا ہے۔ انسان کو ظاہری یا باطنی ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک باقی رہے گا اور اس پر چلنے سے دنیا کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ جو مسلمان صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے، وہ اپنے عقیدے اور اپنے دین پر قائم نہیں رہیں گے۔ اکبر نے عقائد میں بگاڑ کی وجہ جو بات کہی ہے، وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق آج مسلمان کئی فرقوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہے اور اکبر کے مطابق لوگوں کے عبادات کے طریقے بدل گئے ہیں۔
اکبر آگے کہتے ہیں کہ ہندوستان والے مغربی تہذیب و طرز زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لوگ نہ مغربی ہوں گے اور نہ مشرقی، اور نہ ان کی زندگی مذاق بن جائے گی۔ آج بیشتر ہندوستانی انگریزی طرز زندگی اپنانے کی کوشش میں نہ ہندوستانی ہو رہے ہیں اور نہ انگریزی تہذیب والے۔ لوگ قدیم زبان بھولنے لگے ہیں اور انگریزی میں بات کرنے کو شان سمجھیں گے۔ اکبر کے دور کے مطابق آج ہندوستان مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے میں عار محسوس کر رہے ہیں اور انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے میں فخر اور وقار محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا میں شرافت کا معیار اور پیمانہ بدل جائے گا۔ پہلے تعلیم یافتہ اور سنجیدہ لوگوں کو شریف سمجھا جاتا تھا۔ آنے والے زمانے میں لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے وہ کتابوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ مکمل طور پر بھلا دیے جائیں گے اور نئی نسل ان کے کارناموں سے ناواقف ہوگی۔ آج ہندوستان کی نئی نسل کو اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ویسے یاد نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اکبر کہتے ہیں کہ زمانے میں آنے والی اس انقلابی تبدیلی کا غم اور دکھ کسی کو نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہو جائیں گے اور جس میں ہو اسی میں رنگ جائیں گے۔ انہیں اپنی تہذیب اور شناخت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اکبر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے نظم مستقبل کے آخر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں انقلابی تبدیلی آئے گی، لیکن اس تبدیلی کے وقت نہ اکبر ہوں گے اور نہ ان کی عہد کے لوگ۔ آنے والا زمانہ کتنا خطرناک ہوگا یہ اسی وقت کے لوگ جان سکیں گے۔ مرکزی خیال: اکبر نے اپنی نظم مستقبل میں آنے والے زمانے کا ایک خیالی تصور پیش کیا ہے اور اپنے دور کی تہذیب کا نقشۂ دیوار پڑھتے ہوئے انہوں نے آنے والے زمانے کی تہذیب و معاشرت کی جو تصویر پیش کی وہ بہت حد تک سچ ثابت ہوئی۔ اس نظم کے ذریعے اکبر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مادہ پرستی اور مغرب پرستی کے اس دور میں ہندوستانیوں اور مسلمانوں کو اپنی مشرقی اور اسلامی تہذیب نہیں بھولنی چاہیے اور اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے، تبھی ان کی ہر طرح کی کامیابی ممکن ہے۔